ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. ایک مرتبہ پھر عاشر عظیم صاحب کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں. عاشر صاحب، سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. بچے جو ہیں، میں پتہ نہیں، میں جس بچے کو دیکھ رہا ہوں یا تو وہ سڑک پہ بھیک مانگ رہا ہے یا وہ کسی مکینک شاپ میں بیٹھا ہوا ہے. بہت کم بچے ہیں جو اسکولنگ ہوتی ہے ان کی. تو یہ جو ایجوکیشن ہے، آپ اس کے متعلق بھی کچھ آپ نے کیا ہوا ہے کام؟ سوچا ہی ہے جی. آئی تھنک دیکھ آپ مشورہ دے سکتے ہیں نا. ہاں جی. دیکھیں، جب ہم سول سروسز اکیڈمی جوائن کرتے ہیں تو وہ ہمیں فرق جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں اور آن گراؤنڈ سچویشنز دکھا رہے ہوتے ہیں. آئی ریممبر کہ ہمیں ایک لاہور کے پاس ایک اسکول لے جایا گیا، پورا ہمارا سول سروسز کا گروپ تھا، اور وہاں پہ سردی تھی، ٹاٹ پہ بچے بیچارے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہ لکی ہیں جو کہ اسکول جا رہے ہیں. جی جی. جو بیچارہ مستری کی دکان پہ نہیں بیٹھا ہے، جو کہ سڑک پہ پھول نہیں بیچ رہا، جو کہ گاڑیوں کے شیشے نہیں صاف کر رہا، وہ تو ابھی اس سے بہت نیچے ہے. یہ وہ لکی بچہ ہے جو اسکول پہنچ گیا اور پڑھ رہا ہے. وہاں پہ ایک بچہ تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس نے اپنی سلیٹ سے پہ لکھا ہوا تھا معلم، رائٹ. اینڈ ایسے ہی میں اسے گپے مارنا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا بیٹا یہ معلم کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ جی معلم جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے، اور اس کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ معلمہ ہوتی ہے، اور اس کا جو سنگولر ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور اس کا جو پتہ نہیں پلورل ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور اس کی ساری گرامیٹیکل فارمز بتانا شروع ہو گیا. میں نے کہا بیٹا وہ ٹھیک ہے، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، لیکن یہ معلم کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کپڑے، کیا چیز؟ ہاں یہ کپڑے سیتا ہے، یہ میز بناتا ہے، یہ جوتے بناتا ہے، یہ شیشے کا کام کرتا ہے، یہ گھڑیاں ٹھیک کرتا ہے. He was shocked. He was looking at me. کہتا ہے جی یہ مذکر ہوتا ہے، اور اس کی مؤنث معلمہ ہوتی ہے، اور اس کا سنگولر عالم ہوتا ہے. I tried it again. میں نے کہا بیٹا وہ ٹھیک ہے، وہ سب ہے، لیکن معلم ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے جی معلم مذکر ہوتا ہے، رائٹ. اب ایک تو کیا ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ون. سیکنڈلی, if this is the kind of education we are going to impart to the people, where it's just ratta and so quality of education is another thing. Then the concept of syllabus, because see, every child in a society is like a fresh box, is like a fresh computer coming out of a box. Education usko پروگرام دیتی ہے، اور ہر کمپیوٹر اتنا ہی ایفیشنٹ ہوتا ہے، اتنا ہی اچھا پرفارم کرتا ہے جتنے اچھا اس میں سافٹ ویئر ڈلا ہوتا ہے. اب اور وہ سافٹ ویئر گورنمنٹس بڑی جیلس ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے سٹیزن میں کیا سافٹ ویئر ڈالنا ہے. اگر گورنمنٹ آپ کی وہ سافٹ ویئر کنٹرول نہیں کر سکتی، پہلی تو بات یہ ہے کہ سافٹ ویئر تو جا ہی نہیں رہا نا، مطلب 80%, 70%, it's hard to put a number on things, but they can't get access to the software. اور ان بیچاروں میں ہر قسم کا فرق سافٹ ویئر جا رہا ہے. اور جہاں پہ اگر اسکولنگ سسٹم ہے بھی، تو وہاں پہ کیا سب کو برابر کا ایک ہی سافٹ ویئر دیا جا رہا ہے، یا آپ نے انہیں کھلا چھوڑ دیا کہ مدرسہ کچھ اور سافٹ ویئر فیڈ کر رہا ہے، پرائیویٹ سکولز کچھ اور سافٹ ویئر فیڈ کر رہے ہیں، سرکاری سکولز کچھ اور سافٹ ویئر فیڈ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کی سوسائٹی اس وقت جس طرح ایراٹک ہوئی بھی ہے وہ ہوئی بھی ہے. سو ایجوکیشن تو فنڈامنٹل ہے. ناٹ اونلی دیٹ ایوری بڈی مسٹ گیٹ ایکسیس ٹو دیٹ ایجوکیشن, it is also necessary that what is going to be the quality of that education. I actually, and I have a sense of despondency about this, because the way our population is growing and the way our education is receding, تو ہم آہستہ آہستہ uneducated society ہوتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نہیں ہے کہ ایجوکیٹڈ زیادہ ہو رہے ہیں یا جیسے جیسے وقت آگے جا رہا ہے ہم بیسیکلی ریورس گیئر میں جا رہے ہیں. آئی تھنک ہمارے پاس اس طرح کی اب ریسورسز ہی نہیں ہیں کہ اگر ہم اس ٹریڈیشنل سائیکل میں چلیں کہ جی بچے نے 1 میں ڈالیں, 2 میں ڈالیں, 3 میں ڈالیں, میٹرک کرے, بی اے کرے, فلانا کرے. اور پھر دوسرا ایشو یہ ہے کہ جس نے انجینئرنگ بھی کر لی ہے یا میڈیسن بھی کر لی ہے اس کو آگے نوکریاں بھی کوئی نہیں مل رہی. تو مطلب پھر ہم کر کیا رہے ہیں اس ایجوکیشن کے ساتھ.
ایک دن بڑا انٹرسٹنگ میرے ساتھ ہوا. میں پیکس پہ ان دنوں میں کام کر رہا تھا اور شام کو آئی واز گوئنگ ٹو مائی آفس. تو گاڑی میں جب بیٹھا ہوں تو ایف ایم لگا ہوا تھا اور ایک بریک کے بعد سے کوئی صاحب کا انٹرویو ہو رہا تھا. آئی ڈنٹ کیچ ہز نیم کیونکہ میں سینٹر سننا شروع کیا, لیکن اٹ واز امیزنگ. دیٹ واز اوکے. وہ صاحب تھے, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ سے اور وہ کریکولم ڈیزائن کرتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جی میں امریکہ میں اسکولوں کے لیے کریکولم یا ان کے لیے کرتا تھا, امریکن گورنمنٹ کے لیے کریکولم ڈیزائن کرتا تھا. پھر ان کو خیال آیا کہ یار میں اسینشلی پاکستان سے ہوں, تو میرے ملک میں تو ایجوکیشن کے بڑے مسائل ہیں, تو وہ اٹھ کے پاکستان آ گئے ود دیٹ اسپرٹ کہ جی میں پاکستان کے لیے کریکولم ڈیزائن کروں گا. اور جب وہ آئے, وہ انہوں نے دھکے کھاتے رہے 1-2 مہینہ, تو ان کو کسی نے پوچھا نہیں. تو دس گائے واز ڈرائیونگ اے ٹیکسی. اچھا. رائٹ. اور وہ ایف ایم ریڈیو اسٹیشن جو تھا وہ ان کا انٹرویو دے رہا تھا. اینڈ آئی واز جسٹ اسٹک ود دیٹ انٹرویو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے نا. اور میں نے پھر بعد میں اٹیمپٹ بھی کی, لیکن میں اپنے کاموں میں اتنا بزی تھا کہ آئی کونٹ گیٹ دیئر. بٹ دیٹ پرسنز آئیڈیا واز بریلینٹ. ہی سیڈ کہ جی انگریزی میں, آئی کانٹ ایگزیکٹلی ریممبر جو اسٹیٹسٹکس تھے اس نے کہا جی اگر انگریزی زبان میں فرض کریں 1 لاکھ الفاظ ہیں فرض کریں, تو وہ کہتا ہے کہ جی ٹوٹل 1200 کے 1000 الفاظ ایسے ہیں جو کہ موسٹ فریکوینٹلی سمپل سینٹنسز میں یوز ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم 6 مہینے میں یہ 1000 یا جتنے بھی 1200 یا 850 پتہ نہیں کتنے تھے, یہ ورڈز ہم لوگوں کو سینٹنس میں یوز کرنا, اس کا مطلب وہ فلانا ہم سمجھا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں, اور یہ ہمیں پیرالل شروع کریں گے ہر ایج پہ, ہر جگہ. سو اب لوگ جو ہیں 6 مہینے کے اندر اندر دے وڈ بی, شیکسپیئر نہیں بن جائیں گے, لیکن وہ بیسک لیول کی اپنی مطلب بیان کر لیں گے اور بیسک لیول کی انگریزی سمجھ سکیں گے. اچھا, اس کا کہنا یہ تھا, اینڈ آئی ایکچولی اگری ود ہم, بہت سے لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے. اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سب کو انگریزی سکھانی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. اور اس پہ ایک ہیوج ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے, اپنی زبان کیوں نہیں, تو سندھی کیوں نہیں, تو بلوچی کیوں نہیں, تو فلانا کیوں نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ لٹریچر ان زبانوں میں پروڈیوس کر رہے ہو, کیا آپ ٹیکنالوجی ریسرچ ان زبانوں میں لے کے آ رہے ہو, تو پھر وہ تو ابھی بعد کی بات ہے نا, پہلے ڈائریکشن میں تو چلنا شروع کر. اچھا, وہ کہتا ہے کہ جی ان کو ہم انگریزی پہ لائیں گے. کہتا ہے اب ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ جی کمپیوٹر جو ہے, کہتا ہے اس میں ٹوٹل 20 یا 25 کمانڈز ہیں جو اگر کسی کو آ جاتی ہیں اور انگریزی پہ اس کو ہلکا سا عبور ہے, تو اب وہ گوگل, یوٹیوب, فلانا ریسرچ اس پہ کر سکتا ہے, اس پہ ای میلز بھیج سکتا ہے, ریسیو کر سکتا ہے, سینڈ کر سکتا ہے. تو اب اگر مجھے ایک تھوڑی سمجھ آتی ہے تو پھر, اور میں مکینکی کے ساتھ کام کر رہا ہوں, تو پھر تو آگے میں میرے لیے دنیا کی ریسرچ کھل جاتی ہے. بالکل. رائٹ. سو ہی سیڈ کہ جی وی کین ڈیزائن اے کریکولم, اینڈ ہی ہیڈ ڈیزائن سچ اے کریکولم, کہ وی کین ڈیزائن اے کریکولم based on this simplistic concept of making everybody productive in that sense, and within 6 months it can be imparted to everybody, and the target was that in the coming 5 years we should have 100% literacy in the country. بالکل. Right. بہت اچھا آئیڈیا ہے. Well, we'll have to think out of the box. جی 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 جی. Right. جی جی. Of course we'll have to tinker it, tailor it, do whatever and make adjustments to it and make it in a workable form, but this was an idea and we can add to it. But unless we start thinking out of the box in terms of education, in terms of health, in terms of law and order, in terms of all these things, کیونکہ پاکستان اب یہ کہہ دینا کہ جو ہر 5 سال بعد ہم الیکشن کروا دیا کریں گے اور پھر آخر میں اللہ خیر کرے گا. جی 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 جی. تو پھر بھائی صاحب نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں جی, الیکشن تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ الیکشن ہوں گے تو ان کا بھی رزلٹ اسی طرح ہی نکلے گا, اس سے قوم کی تقدیر نہیں بدل جائے گی. تو ہم سب کو سیریس ہونا پڑے گا. جیسے آپ نے کہا کہ جیسے لوگ ہوں گے اس قسم کی لیڈرشپ ہوگی, اور لوگوں کو بھی آپ کی مجھے آپ کی ایک بات بڑی پسند آئی. ایک دفعہ باتوں میں آپ نے کہا کہ جو ملک ہوتا ہے اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کوئی سپورٹس کی طرح آدھا یا پونا گھنٹہ ملک کے لیے نہیں سوچتے,
مگر ملک کے لیے ہر وقت آپ کو سوچنا ہے. بیکاز آپ ملک کے لیے نہیں سوچ رہے, آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ملک آپ ہی ہے نا جی. آپ ہی ملک ہے نا. ملک نہ پہاڑ ہوتا ہے, نہ دریا ہوتا ہے, نہ ریت ہوتی ہے. ملک از دا پیپل. بالکل بالکل بالکل. نہیں یہ تو بہت آپ نے بڑی اچھی بات کی. عاشر بھائی, آپ کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا, اور نہ بیزار ہوا ہو. نہیں, اور تشنگی رہ جاتی ہے. اور ہمارے ناظرین جو ہیں یہ سننا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں, ہر جو ناظر ہے وہ پاکستان کی بہتری چاہتا ہے, کیونکہ ہمارا ملک وہ ہے, ہم وہاں سے آئے ہیں, ہم اس مٹی کی. دیکھیں نا جی, اتنے آ کے خجل ہونے کی لوڑ کی سی. بالکل بالکل. دیکھیں نا جی, اب اس ملک کو ہم نے کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے, ہم اپنی صلاح دے سکتے ہیں. اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی. صلاح بھی نہیں, صلاح سے کچھ آگے کرنا پڑے گا تھوڑی, کہ وہ صلاح لئی تو لئی. میرا بھی اتنا ہی ملک ہے. we'll have to create some kind of a structure whereby we decide, the people decide کہ this is what we are going to do. اور جو پارٹی اپنے مینیفیسٹو میں یہ چیزیں لکھتی ہے ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح بات. اور اگر وہ یہ نہیں کرے گی تو ہم ایک ٹائم فریم رکھیں گے, ہم جوتیاں مار کے باہر نکالیں گے. ناظرین, یہ عاشر عظیم صاحب نے جو کچھ کہا اس پہ ضرور سوچئے گا. یہ ہماری قسمت کے فیصلے ہیں جو ہم نے خود کرنے ہیں, ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے فیصلے ہیں جو ہم نے خود کرنے ہیں. اگر ہم خود نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کرے گا. آپ کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ لیاقت نواز مالک حاضر ہوگا. کینیڈا زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.